عذاب میں ڈالا جا رہا ہے، جس طرح کلیکٹیو پنشمنٹ دیا جا رہا ہے، اس کی میرے خیال میں سب سے اگر کوئی بدترین مثال ہے وہ تو آج ہماری جو بجلی کی حالات ہیں اس سال کے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے، حالانکہ گورنر صاحب نے کہا تھا کہ جہاں میٹرڈ ایریاز ہوں گے وہاں پوری بجلی دی جائے گی، بجلی کی فیس دن بہ دن بڑھائی جا رہی ہے، ہر سال نئے نئے میٹر لگائے جاتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا سکیم ہے، اس پہ پھر کبھی بات ہوگی۔ تو بجلی کے حالات اتنے خراب ہیں کہ منٹوں کے لیے بجلی آتی ہے اور گھنٹوں کے لیے چلی جاتی ہے۔ یہ حال ہے سری نگر کا، سٹیز کا۔ تو گاؤں کا حال تو اس سے بھی بدتر ہے، جو ہمارے قصبے ہیں، گاؤں دیہات ہے، وہاں تو بالکل بجلی کا نام و نشان نہیں ہے۔ میرے پاس ایک چٹھی ہے، یہ جو پرنسپل سیکرٹری ٹو دا گورنمنٹ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھی ہے مینیجنگ ڈائریکٹر KPDCL نے، اس حوالے سے کہ جو ہماری بجلی کی کھپت ہے سکیڈولز کے باوجود، یہ جو بجلی کٹس کے باوجود، وہ اس میں کمی ہے۔ جو لاسٹ ایئر جو ہمیں بجلی مل رہی تھی اور اس سال جو بجلی مل رہی ہے اس میں بہت فرق ہے، اور اس طرح جو ہم شیڈول کٹس ہیں وہ بھی اس بجلی کو بھی نہیں دے پاتے ہیں جو جب ہم کہتے ہیں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک بجلی رہے گی، اس ٹائم تک چلی جائے گی، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ بجلی کی اتنی کمی ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں روز جو ہماری یہاں کی جو سرکار ہے کوئی نہ کوئی جو ہے سیلیبریشن کرتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی پبلسٹی ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں کتنا اچھا کام کیا۔ افسوس کی بات تو یہ بھی ہے کہ 2019 کو 5 اگست کو بھی منایا جاتا ہے، جس وقت جموں کشمیر کے لوگوں کو بالکل بے عزت کیا گیا، ان کو بالکل جو ہے ان کی اختیارات چھینے گئے۔ یونین ٹیریٹری کو بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب پچھلی سرکاریں، خاص کر مفتی صاحب کی جب سرکار تھی، تو ہمارے پاس اس وقت بجلی میسر نہیں تھی، مگر ہم گیس ٹربائن چلاتے تھے سردیوں میں تاکہ لوگوں کو دقت نہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ آج بجلی اویلیبل ہے، گرڈ میں اویلیبل ہے، مگر جموں کشمیر کی سرکار، دلی کی سرکار جان بوجھ کر جموں کشمیر کے لوگوں کو، اس وقت خاص کر ویلی کے لوگوں کو ایک کلیکٹیو پنشمنٹ دینا چاہتی ہے، ایک سزا دینا چاہتی ہے۔ وہ بجلی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے بلز ہیں میرے پاس، اس پہ سٹیمپ لگا ہوا ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ بھئی 8 دن کے اندر آپ بجلی فیس بھر دو، نہیں تو آپ کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا۔ تو ایک طرف سے آپ اتنی سختی کر رہے ہیں بجلی کو لے کے، آپ میٹر لگا رہے ہو، بجلی کی فیس بڑھا رہے ہو، روز جشن مناتے ہو، پبلسٹی پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، دوسری طرف سے بجلی کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ایکسٹرا جو بجلی چاہیے وہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو کوئی بات کرتا ہے، مجھے کسی نے کہا کہ ہم ایک پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، تو SHO صاحب آئے، انہوں نے کہا میری نوکری چلی جائے گی اگر آپ لوگ یہاں سے کھڑے نہیں ہو جاؤ گے، اگر آپ لوگ یہاں سے ہٹو گے نہیں، میں اپنی نوکری تو بچاؤں گا، آپ لوگوں کو PSA لگاؤں گا۔ تو یہ حال ہے اس وقت، جس کو بار بار سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، روز کہا جاتا ہے یہاں حالات جو ہیں بہت اچھے ہیں۔ یہ ہماری بجلی کے حالات ہیں۔ اب آئیے ہمارے جو امپلائیز ہیں، جو ہمارے جو ملازم ہیں، ان بیچاروں کو جن کو پینشن پچھلے سال ریٹائر ہو گئے، ان کو پچھلے 1 سال سے ابھی تک پینشن نہیں مل رہی ہے۔ جو اس سے پہلے ریٹائر ہو گئے ان کو پراویڈنٹ فنڈ نہیں مل رہا ہے، گریچوٹی نہیں مل رہی ہے، جو ان کا اپنا حق ہے۔ اور جو 5% DA کا اعلان کیا لاسٹ جولائی میں گورنمنٹ آف انڈیا نے، لداخ والوں نے تو دے دیا، اور جموں کشمیر کے ملازموں کو ابھی تک وہ بھی نہیں ملا۔ اور اس کے اوپر سے ایک آرڈر آتا ہے کہ جو بھی ملازم جتنے بھی ہیں ان کو پروٹیسٹ کرنے کا کوئی حق نہیں، یعنی ان کو گیگ آرڈر آ گیا۔ تو ایسے میں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جموں کشمیر لوگوں کو، کتنی سزا دیں گے یہ ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہونے کی، اور کتنی سزا ہم کو دینی ہے لوگوں نے، یہ جو کمیونل جماعت آ گئی ہے اوپر، کتنی سزا دیں گے؟ جتنا پیسہ یہ پبلسٹی پہ خرچ کرتے ہیں، جتنا پیسہ یہ روز جو ان کے یہ جو ہوتے ہیں جشن ہوتے ہیں، تو اگر وہ پیسہ یہ بجلی خریدنے کے لیے خرچ کریں تو کم سے کم اس سردی کے مہینوں میں یہاں کے لوگوں کو بجلی تو نصیب ہو، بجلی تو ملے۔ تو یہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بات کریں، کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں، شہر سری نگر کے لوگ پریشان ہیں۔ آج تک
اتنے پچھلے 25 سال میں اتنی بجلی کی کبھی خراب حالت نہیں دیکھی جو اس سال دیکھی. میں نے کہا منٹوں کے لیے بجلی آتی ہے، گھنٹوں کے لیے چلی جاتی ہے، اور میٹرڈ. اور اتنی بجلی فیس، جس کی فیس 500 آتی تھی آج اس کی 1500 آتی تھی، جس کی 1500 آتی تھی آج اس کی 6000 آتی ہے. مگر بجلی فیس دینے کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود، میٹرز لگانے کے باوجود بجلی کی حالت خراب ہے. ملازم تباہ حال ہے. جو کانٹریکٹر جنہوں نے کام کیا ہے اس میں جو ان کے چنے ہوئے کانٹریکٹر ہیں ان کو بل ان کے واگزار کیے جاتے ہیں، مگر جو باقی بیچارے ان کے 2-3 سال سے بلز پینڈنگ ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ جموں کشمیر جو ہے خدا نہ خواستہ یہ کسی دشمن کی زمین ہے جس سے ہم نے بدلہ لینا ہے. اس لیے جو بھی ہتھیار ہے، آپ ED NIA وغیرہ، وہ تو روز چلتا ہی رہتا ہے، پکڑ دکڑ بھی روز چلتی رہتی ہے. مگر اب عام جو زندگی کی ضروریات ہے، بجلی ہے، پانی ہے، تو اس کو بھی راشن کی بات ہے. راشن کے لیے بولا ہے کہ کوئی آدھار کارڈ اور فزیکلی پریزنٹ ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے لوگ سردیوں میں باہر چلے جاتے ہیں، کوئی شال لے کے، کوئی مزدوری کرنے کے لیے، اور اوپر سے کیروسن آئل. یہ میرے پاس اس کا بھی آرڈر آ گیا ہے. کوئی 4596 لیٹرز ہمیں کیروسن آئل الوکیٹ ہو گیا ہے، مگر اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جاتا. آپ کو پتہ ہے غریب کے لیے کیروسن آئل کتنا، اگر آپ بجلی بھی نہیں دیتے ہو، کیروسن آئل بھی آپ نے بند کر دیا تو یہ کیسے چلے گا؟ تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو سڑک پہ نکلنے نہیں دیتے ہیں، پروٹیسٹ کرنے نہیں دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دلی کی سرکار نے ایک رویہ اپنایا ہوا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف، ایک دشمن کا رویہ اپنایا ہوا ہے، اور روز کوئی نہ کوئی جو ہے مصیبت یہاں کے لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ بہت ہی غلط ہے، اور خدا نہ خواستہ اس سے جو لوگوں میں جو ہے دن بدن بدزن ہوتے ہیں لوگ. برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. جتنا لوگ برداشت کریں آخر کب تک برداشت کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ دلی کو سوچنا چاہیے. یہ جو بجلی کے حالات خراب ہیں، جس طرح پرانی سرکاریں جو بھی ہو سکتا تھا وہ کرتی تھی. دوسری بات یہ ہے، جو آپ JK بینک سے پینشن کے لیے پیسہ لیتے ہیں، تنخواہوں کے لیے پیسہ لیتے ہیں، کوئی 4 سے 5 ہزار کروڑ روپے، وہ JK بینک کو واپس ہی نہیں دیتے ہیں وہ پیسہ. کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں JK بینک ڈوب جانا چاہیے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے. ایک طرف سے اتنے جشن، اتنا پیسہ پبلسٹی پہ، دوسری طرف سے JK بینک کو پیسہ واپس نہیں، بجلی کے خریدنے کے لیے پیسہ نہیں، ملازموں کے لیے پینشن نہیں، ان کا پروویڈنٹ فنڈ ان کو نہیں دے رہے ہیں، گریچوٹی ان کو نہیں دے رہے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ جموں کشمیر میں آخر چل کیا رہا ہے. یہی آپ کے ساتھ شیئر میں کرنا چاہتی تھی. مجھے معلوم ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا بجلی کا حال جو ہے کتنا بد سے بدتر ہو رہا ہے. تو اس میں ہماری امید ہے کہ جو گورنر صاحب ہے اس کا نوٹس لیں گے اور بجلی خرید کے یہاں کے لوگوں کو بجلی جو میسر کریں گے. اور یہ جو لوگوں کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ وہ بجلی کی فیس بھریں، نہیں تو ان کی بجلی کاٹ دی جائے گی، اس پہ بھی نظر ثانی کریں. تھینک یو سو مچ. جی اس وقت جو ہے